الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اصلاح معاشرہ بڑا ہی وسیع موضوع ہے. الاہم فالاہم کے تحت کچھ باتیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ. یہ بات ذہن نشین رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واحد مقصد لوگوں کو جہنم سے بچانا تھا اور جنت کی راہ پر کھڑا کرنا تھا. اب ایک مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے اس مقصد کو سامنے رکھے اور اپنی زندگی میں کیے جانے والے اعمال کا جائزہ لیتے رہے، ناپتے رہے، تولتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے دائرے میں. ایک حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہی تھا کہ لوگ جہنم سے بچائیں. اس حدیث کو دیکھتے ہیں. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعن فيغلبنه ويقتحمن فيها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. رواه البخاري في كتاب الرقاق. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثلی و مثل الناس، کہ لوگوں میری مثال اور لوگوں کی مثال کمثل رجل استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے جو آگ کو شعلہ بار کرتا ہے، جو آگ کو روشن کرتا ہے. فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ روشن ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ روشن ہو جاتی ہے، وجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، تو اس آگ کو یہ جو شمع ہے، یہ جو پروانے ہیں، یہ جو پتنگے ہیں، شمع سمجھ کر کے آگ میں آ کر کے گرنے لگتے ہیں اور جل کر کے خاکستر ہو جاتے ہیں. فجعل ينزعن فيغلبنه ويقتحمن فيها. آگ جلانے والے کو پتا ہے کہ یہ آگ جل رہی ہے اور آگ جلانے والا کوشش کرتا ہے کوئی بھی پروانہ یا پھر کوئی بھی پتنگا آگ کے ارد گرد نہ آنے پائے. اگر وہ یہاں پر آئے گا تو جل جائے گا، لیکن پتنگے آگ کو شمع سمجھتے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے آگ کو شمع سمجھتے ہیں اور آ کر کے گر جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں. تو وہی معاملہ میرا ہے. فَأَنَا آخُذُ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّارِ، کہ لوگوں میں اس آگ جلانے والے کی طرح ہوں جو آگ جلاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس میں کوئی پتنگا نہ آئے، اس میں کوئی کیڑا مکوڑا نہ آئے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو بھی پتنگا اس آگ میں آئے گا جل کر کے مر جائے گا. وہی حال میرا ہے تمہارے درمیان. وَأَنَا آخُذُ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّارِ، میں تمہاری کمر کو پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں کہ لوگوں میرا طریقہ اپنا لو، میری بات مان لو، جنت میں چلے جاؤ گے. میرا کہاں مان لو، جہنم کی راہ سے بچ جاؤ گے. وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهَا، اور تم ہو کہ میری بات کی پرواہ کیے بغیر کسی دوسرے طریقے پر چل رہے ہو اور جہنم کی راہ میں چلتے جا رہے ہو اور جہنمی بنتے جا رہے ہو. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا واحد مقصد کہ ایک انسان جہنم سے بچ جائے. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت بھی فرمائی تھی، جہاں بہت ساری حدیثیں ہیں. ان میں سے ایک اہم حدیث وعن عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل النار لیبکون حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت وانہم لیبکون الدم یعنی مکان الدم رواہ الحاکم فی المستدرک مستدرک الحاکم کی حدیث ہے راوی حدیث حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل النار لیبکون کہ لوگوں میں جس جہنم سے بچانے کے لیے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں وہ جہنم کا معاملہ کیا ہے وہ جہنم کی خطرناکی کیا ہے ان اہل النار لیبکون جہنمی جہنم میں روئیں گے آنسو بہائیں گے کتنا حتی لو اجریت السفن فی دموعہم لجرت جہنم میں جہنمیوں کے آنسوؤں کا سیلاب آ جائے گا یہاں تک کہ ان آنسوؤں پر ایک نہیں کئی کشتیاں چلا دی جائیں تو کئی کشتیاں چلنے لگیں گی وَإِنَّهُمْ لَيَبْقُونَ الدَّمَ یعنی مکان الدم او جہنمی جہنم میں پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے پھر بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا دنیا میں کوئی اپنا ہوتا ہے تو مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو تو اپنا ہے درد دل بھر آتا ہے آنکھیں بھر آتی اپنا ہے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہاں پر ایک جہنمی پانی کے آنسو کی جگہ خون کے آنسو روئے گا لیکن پھر بھی انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا ان کی کوئی فریاد سننے والا نہیں ہوگا وجہ بھی کیا ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ دینا قرآن سورہ احزاب آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جہنمی کی تمنا کو واضح فرماتا ہے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول جس دن جہنم میں جہنمیوں کے چہرے جھلسائے جائیں گے یوم تقلب وجوہم فی النار جہنم میں جلیں گے انہیں آگ جلائے گی چہرے جھلسائے جائیں گے یقولون کیا کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول کاش دنیا میں اللہ کی بات مان لیا ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیا ہوتا تو بعثت رسول کا مقصد ایک آدمی جہنم سے بچ جائے اور دنیا میں اگر آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے کسی اور کا طریقہ اپنا لے تو ٹھکانہ جہنم میں آیت واضح کرتی ہے کہ ایسا شخص کل قیامت کے روز تمنا کرے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول اے کاش دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیا ہوتا دنیا میں اللہ کے احکام کی پابندی کر لیا ہوتا بہت ہی اہم معاملہ ہے اصلاح معاشرہ کو سامنے رکھیں تو اصلاح کی سب سے زیادہ ضرورت شرعی اعتبار سے امت کو توحید کا درس دیا جائے اور شرک کی خطرناکیوں سے آگاہ کیا جائے توحید عبادت کی ساری قسمیں زبانی عبادت ہے مالی عبادت ہے بدنی عبادتیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکوٰۃ ہو دعا مانگنا ہو ڈر اور خوف کا معاملہ ہو قربانی کرنا ہو ذبح کرنا ہو اولاد مانگنا ہو بچہ مانگنا ہو بچی کا سوال کرنا ہو اور بیماری دینے والا اور بیماری سے شفا دینے والا سمجھنا ہو کہ ان تمام معاملات میں یہ سمجھنا کہ ان تمام معاملات کا اختیار صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے اس میں کسی مخلوق کو شریک کر دینا اسی کا نام شرک ہے ان تمام چیزوں میں کسی بھی مخلوق کو چاہے وہ مخلوق زندہ ہو چاہے مردہ ہو شریک کر دینا کہ اس کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے اولاد دینے کی صلاحیت ہے ہماری بگڑی بنانے کی صلاحیت ہے ہمارے مشکل کاموں کو آسان کرنے کی صلاحیت ہے لہذا پہلے ان تک پہنچا جائے اور یہ ہماری باتوں کو اللہ تک پہنچائیں گے اسی کا نام شرک ہے کفار مکہ کو مشرکین مکہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے قرآن پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ان کا یہی معنی تھا ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں پہنچے ہوئے لوگ تھے ہم اپنی باتیں اپنی مرادیں ان کے پاس رکھتے ہیں اور یہ ہماری مرادیں اللہ
کے پاس پہنچا دیتے ہیں. نہیں, اللہ کہتا ہے ڈائریکٹ مرادیں مجھ سے مانگو, سوال مجھ سے کرو, نفع اور نقصان کا مالک مجھ سے سمجھو, میں تو دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہوں. توحید. اور یاد رکھیے گا اصول دخول جنت یہی ہے کہ آدمی اگر توحید والا ہے تو جنتی ہے, مشرک ہے تو وہ جہنمی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم في كتاب الإيمان. مسلم شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے بڑا ہی مضبوط اصول بتایا. فرمایا من ماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, اللہ کے جو کام ہیں ان کاموں میں کسی مخلوق کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا, دخل الجنہ, وہ شخص جنت میں داخل ہوگا. وَمَن مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. اور جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا, مشرک ہے, نماز پڑھتے پڑھتے کمر جھک گئی ہے, حالت شرک میں موت ہوئی ہے, ہمیشہ ٹھکانہ جہنم ہے. مشرک ہے, روزہ رکھتے رکھتے بدن کے اندر سے گوشت ختم ہو چکا ہے, ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. مشرک ہے, صدقہ کرتے کرتے فقیر اور قلاش و مجبور ہو چکا ہے, ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے. حالت شرک میں مرا ہے. آدمی بہت ساری عبادتیں کیا ہوا ہے لیکن شرک ان کے ساتھ تھا. من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا تھا, وہ شخص آگ میں داخل ہوگا. لہذا اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلی اصلاح یہ ہے کہ امت کو توحید بتایا جائے اور شرک کی خطرناکیوں کو اجاگر کیا جائے, بتایا جائے کہ لوگوں شرک سے بچو. اور یہی وہ دعوت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدت نبوت ہے وہ 23 سالہ ہے. 23 سالہ مدت نبوت میں 13 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہیں, اور 13 سال مکہ میں لوگوں کو صرف اور صرف توحید کی دعوت دیتے رہے اور شرک سے بچنے کے لیے کہتے رہے کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, کامیاب ہو جاؤ. توحید کی اہمیت. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانیاں اٹھائی توحید کی دعوت کی وجہ سے. آپ کو مکہ سے نکالا گیا توحید کی دعوت کی وجہ سے, آپ کو مارا گیا توحید کی دعوت کی وجہ سے, آپ کو بے ہوش کیا گیا توحید کی دعوت کی وجہ سے, آپ کو دیوانہ, پاگل, ساحر, مجنون کہا گیا دعوت توحید کی وجہ سے. لہذا اصلاح معاشرہ میں سب سے اہم ضروری بات یہ ہے کہ جن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو توحید سے نوازا ہے, ہدایت سے نوازا ہے, فکر انہیں سونے نہ دے. یہ فکر انہیں سونے نہ دے کہ جس توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے, جس شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بچایا ہے, اس توحید کی روشنی کو اپنے گھر والوں میں عام میں کیسے کروں, اس توحید کی روشنی کو اپنے پڑوسی میں عام کیسے کروں, اس توحید کی روشنی کو لے کر کے میں دنیا والوں کے سامنے کیسے جاؤں اور یہ بتاؤں کہ لوگوں توبہ کرو, توحید کو اپنا لو اور شرک کو چھوڑ دو, ورنہ حالت شرک میں اگر موت ہو جاتی ہے تو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا. بہت ہی اہم معاملہ ہے. اسی طرح سے آج مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی اشد ضرورت ہے, مل کر کے رہنے کی سخت ضرورت ہے. اور ہمارے مابین اتحاد و اتفاق اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم توحید کی بنیاد پر ایک ہوں گے. اتحاد پیدا کرنے کے لیے, آپس میں ایک ہونے کے لیے لوگ بہت سارے اسباب اپناتے ہیں, ان میں سے اہم سبب ہم توحید کی بنیاد پر ایک ہوں, ایمان کی بنیاد پر ایک ہوں, ایمان اور توحید کی بنیاد پر ایک ہوں. اور ایک نقطے کی بات کہ اللہ تعالیٰ ایک ہونے سے پہلے تقوی کی دعوت دیتا ہے کہ تقوی اپنا لو, اور یہ واضح کرتا ہے
کہ وہی شخص اور وہی معاشرہ ایک ہو کر کے رہ سکتا ہے، متحد ہو کر کے رہ سکتا ہے، جس معاشرے والے تقوی والے ہوں، ایمان والے ہوں، توحید والے ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرو، خوف اللہ کا کھاؤ جیسے اللہ کا خوف کھانا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ حالت اسلام میں تمہاری موت آئے، بہت ہی اہم آیت ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے اسی طرح ڈرو جیسے کہ ڈرنا چاہیے۔ ڈر اور خوف کس کا نام ہے اور ہم کیسے رکھتے ہیں؟ اس آیت کی تشریح ایک صحابی کے عمل سے کرتے ہیں۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجد؟ قال يا رسول الله اني اخاف الله اني ارجو الله واخاف ذنوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموت الا اعطاه الله ما يرجو وامنه مما يخاف۔ رواه ابن ماجہ فی ابواب الزہد۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس جاتے، عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، موت و حیات کے کشمکش میں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے بھائی کیف تجد، دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہو اور آخرت کی سیڑھی پر قدم رکھنے جا رہے ہو، اپنے آپ کو کیسا فیل کر رہے ہو، کیسے محسوس کر رہے ہو؟ کیف تجد، اپنے آپ کو کس حال میں پا رہے ہو؟ کہہ رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ سے رحمت کی بھی امید ہے اور گناہوں کا بھی خوف ہے۔ کون کہہ رہے؟ صحابی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا تھا، جو ایک ایک اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جایا کرتے تھے، جنہوں نے حقیقی معنوں میں اپنی جان سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تھی، جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گھر بار تک کو چھوڑا تھا، ماں باپ تک کو چھوڑا تھا، شہر تک کو چھوڑا تھا، مال و اسباب تک کو چھوڑ دیا تھا۔ قدم قدم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنے والے صحابی کی موت کا وقت آتا ہے۔ ہمارا کیا ہے؟ صرف مسجد کی حد تک، کسی طرح سے اگر ہم نمازی ہیں، طریقہ رسول کے مطابق نماز پڑھ لیتے ہیں مسجد کی حد تک، مسجد کے باہر حرام خوری، سود خوری، بدعات و خرافات کے شکار ہیں، دوسروں کی زمین بھڑکنے کے در پہ ہیں، دوسروں کے۔ ابھی ایک شخص سے کہہ رہے تھے کہ ایک شخص ایمان والے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا، ابھی میرے پاس فیصلہ آیا تھا کل کہ ایک فیصلہ کر دیجئے گا کیا؟ ایک شخص نے کہا تھا کہ تو جب تک زندہ ہے زمین میں تو رہ لے، لیکن تیرے مرنے کے بعد یہ میں کیا کروں گا میں جانتا ہوں، کہتا اس شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ شخص زمین ہڑپنے کے لیے مکمل کوشش میں لگا ہوا ہے اور مومن ہے، ایمان والا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ وہ صحابی جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا، کیف تجدو، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور آخرت سے قریب ہو رہا ہوں، لیکن اللہ سے جنت کی امید بھی ہے اور جہنم کا خوف بھی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد فی هذا الموت، ایک مومن جب مرتا ہے تو مرنے کے وقت جس مومن کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور رحمت کی امید بھی ہوتی ہے، الا آتاہ اللہ ما یرجو، تو جنت کی امید لے کر کے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت دیتا ہے، وآمنہ مما یخاف، وہ جہنم کا خوف لے کر کے مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے بچا لیتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر کے مرو۔ یہ قرآن کی دوسری آیت اس کے بعد سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو،
اب پہلی آیت میں ایک نقطہ، پہلے تقوی کا تذکرہ، اس کے بعد سے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث پر چلنے کے لیے، اور قرآن و حدیث پر وہی شخص چل سکتا ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کا ڈر ہو، موت کے بعد کے مراحل کے مناظر سامنے موجود ہو۔ پہلے تقوی، اس کے بعد وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن۔ ایک حدیث اس کی وضاحت فرماتی ہے، حدیث وعن ابي شريح الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا وقال بشروا بشروا، ثم قال أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال القرآن سبب ترفه بيد الله وترفه بأيديكم فتمسكوا بها ولن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. رواہ ابن ابی شیبہ فی المصنف، ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع کے اندر جگہ دی، حدیث صحیح ہے۔ راوی حدیث ہے ابو شریح الخزاعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول؟ کہتے ہیں ہاں۔ کہتے سنو، ان ھذا القرآن سبب، قرآن ایک ذریعہ ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں۔ فتمسکوا بہا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، وَلَن تَضِلُّوا وَلَن تَهْلِكُوا بَعْدَهُ أَبَدًا، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو بدعت و خرافات کے طوفان آئیں گے لیکن تمہیں کوئی سنت سے ہلا نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا فائدہ ہے۔ اب قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے تو کیسے پکڑیں؟ قرآن کو کیسے سمجھیں؟ قرآن کے مطابق کیسے عمل کریں؟ قرآن بتاتا ہے۔ اس لیے قرآن کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو پھر قرآن کے مطابق کیسے چلنا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے کہ کیسے چلنا ہے، کس کی بات کو ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں فرماتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی۔ اب قرآن واضح کر رہا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی حقیقت میں اس نے اللہ کی بات مانی، اور یہ آیت سارے طریقوں کو باطل قرار دے رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی طریقے موجود ہیں اور قیامت تک جتنے بھی طریقے موجود ہوں گے وہ باطل ہے، وہ جہنم میں لے جانے والے طریقے۔ کیوں؟ قرآن واضح کر رہا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مَن يُطِعِ اللَّهَ فقد اطاع الرسول کہ جس نے اللہ کی بات مانے اس نے رسول کی بات مانے، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو راضی کرنا ہے، جس نے رسول کی بات مانے اس نے اللہ کی بات مانے۔ کیا مطلب؟ نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، روزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، جنازہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، طلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ، اور دیگر اور زیادہ حقوق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ۔ دین کے معاملے میں قرآن یہ واضح کر رہا ہے کہ عمل کرنے کے لیے صرف اور صرف کسی کا طریقہ آنا چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آنا چاہیے، وہی مومن ہے وہی مسلمان ہے۔ اور چھوڑا بھی ہے تو ہی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعده كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض۔ رواه الحاکم فی المستدرک، مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد ترکت فیکم شیئین، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، دو چیزیں، کوئی تیسری چیز نہیں۔ کس کے لیے؟ موت کے بعد کی کامیابی کے لیے، جنت پانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، میدان محشر میں رب کی رحمت کا حقدار ہونے کے لیے۔
انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، وصیت ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وصیت بھی فرمائی تھی۔ دادا کی وصیت یاد رہتی ہے، دادی کی وصیت یاد رہتی ہے، نانا اور نانا کی وصیت یاد رہتی ہے۔ یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، سب سے زیادہ وصیت اگر یاد رکھنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی یاد رکھنی ہے، اور یہ وصیت ہے، اس وصیت کو لے کر کے جائیے۔ انی قد ترکت فیکم شیئین، دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ علماء موجود ہیں، جانتے ہیں لن پہلے مضارع پر داخل ہو جائے تو نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو پاؤ گے، یہ لن کا فائدہ ہے۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزوں کو جب تک مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور حدیث کا آخری ٹکڑا بڑا ہی عجیب نقطہ پیش کرتا ہے، اس نقطے کو سامنے رکھیے، وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ دونوں چیزیں زندگی بھر جدا نہیں ہونی چاہیے تم سے، یہاں تک کہ تم حوض کوثر پر مجھ سے آمین ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اگر زندگی میں کوئی شخص ثواب کی نیت سے جو کام کر رہا، عمل کر رہا، اس میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی اور کتاب کی جانب جھانکا، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل بنایا، وہ شخص کل قیامت کے روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ یہی مطلب ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، زندگی بھر قرآن اور حدیث تم سے جدا نہیں ہونی چاہیے، اگر جدا نہ ہو یہاں تک کہ تمہاری موت ہو جائے تو حوض کوثر پر میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ بڑا ہی اہم معاملہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ ایک نقطہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ کی رسی کو اگر چھوڑ دیں گے، قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیں گے تو ہم فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ اور آج مسلمان اختلاف و انتشار کے شکار ہیں، ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، مسلمان مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان مسلمانوں سے ملنا نہیں چاہتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان نے اصول دخول جنت کو فراموش کر دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو فراموش کر دیا ہے، قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہے تو بنانے کے لیے ایک ہی سبب ہے، وہ سبب لے آئیے اور بنا لیجیے۔ جی ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی شخص ایسا شخص کھڑا کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑی شخصیت ہو۔ اور ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام لوگوں میں جن کا مقام سب سے زیادہ اللہ کے پاس تھا ہے اور تا قیامت رہے گا، وہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی اور کو لاتا ہے ہم انہیں مسلمان تسلیم ہی نہیں کرتے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، رواہ البخاری کی کتاب الایمان۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن ہو سکتا ہی نہیں، انکار ہے، لا یؤمن احدکم مومن ہو سکتا ہی نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، جب تک کہ میں یعنی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ماں باپ سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، یعنی جب تک آپ تمام لوگوں سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگو، مومن ہو سکتے ہی نہیں۔
توحید سے ہم دعوت ہے، توحید کی بنیاد پر ایک ہو جائیے۔ اختلاف و انتشار بہت ہو چکا ہے، اللہ کے واسطے دین کی صحیح دعوت عوام تک پہنچانے کے لیے آج ایک ہو کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث کا علم لے کر کے عوام تک اور بھولے بھالے لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اختلافات کے جو نقصانات ہیں، اس نقصانات سے پہلے ایک حدیث اور نقصانات کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ، کہ ایک مومن کو کیسے ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے۔ حدیث وعن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتوادفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى رواه البخاری فی کتاب الادب۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ایک مومن کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے میں، ایک دوسرے سے غمگساری کرنے میں، ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں شامل ہونے میں کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح۔ اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى، جس طرح سے جسم کا کوئی ایک حصہ ڈیمیج ہو جائے، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم متاثر ہوتا ہے، اسی طرح سے محلے کا کوئی ایک مسلمان پریشان ہو تو پورا محلہ پریشان ہونا چاہیے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی نشانی ہے۔ غزوہ یرموک کا موقع ہے، عجیب ایمان کی مثال، سیرت نگاروں نے لکھا ہے بہت سارے صحابہ کرام زخمی ہوتے ہیں، ان میں سے 3 زخمیوں کی حالت بڑی نازک ہوتی ہے۔ ایک شخص اپنے چچیرے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، دیکھو میرا بھائی، چچیرا بھائی کہاں ہے؟ فرماتے ہیں کہ جاء رجل یبحث عن ابن عم لہ، غزوہ یرموک میں صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے، زخمی بھی ہوئے ہیں، ایک شخص اپنے چچیرے بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں، فوجدہ پا لیتے ہیں، جب ان کے پاس پانی پیش کرتے ہیں امتنع عن شرب الماء، کہتے ہیں مجھے پانی مت پلاؤ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ بِجَوَارِهِ يَتَعَلَّمْ، کہتے ہیں مجھے پانی مت پلاؤ، دیکھو میرے بازو میں میرا ایک بھائی وہ بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے، اِذْهَبْ إِلَىٰ أَخِي فَهُوَ أَحْوَجُ مِنِّي، میرے اس بھائی کو لے جا کر کے پانی پلاؤ، مجھ سے زیادہ شاید انہیں پیاس لگی ہے۔ فَذَهَبَ إِلَى الثَّانِي فَسَمِعَ صَوْتَ جَرِيحٍ، جب وہ شخص دوسرے شخص کے پاس پانی لے کر کے جاتا ہے تو دوسرا شخص دیکھتا ہے کہ ایک میرا بھائی پانی پانی کر رہا ہے، یقول ماں زخمی کی حالت میں ہے اور پانی پانی پکار رہا ہے، دوسرا شخص کہتا ہے اِذْهَبْ إِلَىٰ أَخِي فَهُوَ أَحْوَجُ مِنِّي، میرے اس بھائی کے پاس جاؤ اور انہیں پانی پلاؤ، انہیں پانی کی مجھ سے زیادہ سخت ضرورت ہے۔ کہتے ہیں فَذَهَبَ إِلَى الثَّالِثِ فَهُوَ قَدْ مَاتَ، جب وہ پانی لے کر کے تیسرے شخص کے پاس گیا جو پانی پانی کر رہا تھا، اس کی وفات ہو چکی تھی، جب وہ دوڑے پھر فرجع إِلَى الثَّانِي، دوسرے شخص کے پاس آیا کم سے کم انہیں پانی پلا دو، فَهُوَ قَدْ مَاتَ، ان کی وفات ہو چکی تھی، جب وہ دوڑے اپنے چچیرے بھائی کے پاس پانی پلانے جاتا ہے، فَهُوَ قَدْ مَاتَ، چچیرے بھائی کی وفات ہو چکی تھی۔ تو مثل المؤمنین فی توادہم، کہاں ہے ایک مسلمان کی مثال؟ یہاں مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بازو میں نماز میں کھڑا نہیں ہونا چاہتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا لٹیرا بن کر کے زندگی گزار رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ستانے میں سکون محسوس کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو پریشان کرنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، اس حدیث پر عمل کون کرے گا؟ کون مذہب والے کرے گا؟ تو یاد رکھیے گا، اختلاف و انتشارات کے نقصانات جانتے ہیں کیا ہے؟ اختلاف و انتشار جس معاشرے اور سماج کے اندر ہو جائے، قرآن و حدیث سے جس معاشرے اور سماج کے اندر دوریاں پیدا ہو جائے، اس سماج کے اندر رب کی رحمت کا نزول بند ہو جاتا ہے، رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ ایک حدیث اس کو سمجھے، حدیث
وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين قال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاها فلان وفلان وإنها رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة رواه البخاری في کتاب التہجد۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، رمضان کا وقت ہے، نکلے تاکہ میں لوگوں کو واضح کر دوں، قیامت تک آنے والے لوگ جان لیں کہ شب قدر کب ہے۔ قدر والی رات جو ہم 5 راتوں میں شب قدر کو تلاشتے ہیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات، تاکہ میں بتلا تو واضح کر دوں تاکہ قیامت تک لوگ اسی رات کو صرف جاگے گا۔ فَتَلَاهَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب آپ بتانے کے لیے باہر نکلے، دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں تو تمہیں لیلۃ القدر بتلانے کے لیے نکلا تھا کہ فلاں رات قدر کی رات ہوگی، شب قدر فلاں شب ہے۔ لیکن دیکھا کہ فلاں اور فلاں شخص لڑ رہے تھے، لڑنے کی وجہ سے وَإِنَّهَا رُفِعَتْ، ایک جو رحمت آئی تھی وہ رحمت اٹھا لی گئی۔ حدیث کا نقطے پر غور کیجئے، حدیث واضح کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر جو 5 راتوں میں تلاشنا ہے، ایک ہی رات میں امت تلاشی، اللہ کی طرف سے رحمت تھی، لیکن 2 مسلمان کے لڑنے کی وجہ سے، اختلاف کرنے کی وجہ سے وہ رحمت اٹھا لی گئی۔ پتہ چلا جو معاشرہ و سماج اختلاف کا شکار ہو جاتا ہے، انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، قرآن و حدیث سے دوری کا شکار ہو جاتا ہے، طریقہ رسول کو فراموش کر دیتا ہے، اس معاشرہ و سماج پر رب کا غضب نازل ہوتا ہے، رب کی رحمت نازل نہیں ہوتی ہے۔ معاشرہ و سماج نقصان کا شکار ہوتا ہے انتشار میں ہونے کی وجہ سے۔ عبادت میں نقصان، ذاتی عبادت میں نقصان، اختلاف کی وجہ سے۔ حدیث وعن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبنا ویقول استعوا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلین منکم اولو الاحلام والنہا ثم الذین یلونہم رواہ مسلم فی کتاب الصلاة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے سے پہلے ہمارے کندھوں تک کو بھی پکڑتے تھے صفوں کی درستگی کرنے کے لیے، کہتے تھے استو، برابر برابر ہو جاؤ، ولا تختلفو، الگ الگ کھڑے مت ہو، مل کر کے کھڑے ہو، الگ الگ کھڑے مت ہو، مل کر کے کھڑے ہو، ولا تختلفو، صف میں کھڑے ہونے میں اختلاف پیدا مت کرو، فتختلف قلوبکم، اگر صف میں کھڑے ہونے میں اختلاف پیدا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا فرما دے گا۔ جی حدیث واضح کر رہی ہے کہ اختلاف کا اثر آدمی کی عبادت میں بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ نماز میں بھی ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیجئے، چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ آئے۔ اختلاف کا اثر آدمی کی ان عبادتوں میں ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق عبادت کی جاتی ہیں، ان کی عبادتیں رب تک اٹھائی نہیں جاتی ہیں، بخشش روک لی جاتی ہے۔ انتشار کا شکار ہو جائے تو بخشش روک لی جاتی ہے، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ و بین اخیہ الشحناء حتى يقال انظروا هذين حتى يستلها انظروا هذين حتى يستلها انظروا هذين حتى يستلها رواه مسلم في كتاب البر والصلة۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، اور سوموار اور جمعرات کے روزے کی فضیلت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا بھی کرتے تھے اور رکھنا چاہیے۔ نفلی عبادتوں میں، نفلی روزوں میں سے اہم روزہ ہر سوموار اور ہر جمعرات کو روزہ رکھنا ہے۔
تو ہر سوموار اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اور ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اس شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے، جو حالت شرک میں زندگی گزار نہیں رہا ہے. مشرک ہے، دنیا میں بھی رب کی رحمت سے محرومی، جنت اور آخرت میں بھی رب کی رحمت سے محرومی. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ. وہ شخص بھی، اس شخص کی بخشش بھی روک لی جاتی ہے جو اپنے بھائی سے بات چیت بند کر دیا ہوتا ہے، جو اپنے بھائی کے خلاف دل میں دشمنی اور بغض کو پال کر کے زندگی گزار رہا ہے، اس کی بخشش روک لی جاتی ہے. کہا جاتا ہے انظروا هذين حتى يصطليا. ان دونوں کو دیکھو یہاں تک کہ دونوں آپس میں مل جائے. ان دونوں میں دیکھو، ان دونوں کو دیکھتے رہو. فرشتے کو لگا دیا جاتا ہے ان دونوں پر نظر رکھو، جب تک یہ دونوں آپس میں مل نہ لیں، گلے شکوے دور نہ کر لیں، تب تک ان کی بخشش کو روکے رکھو. یہ دونوں آپس میں مل جائے، ان کی بخشش کرو تو ایک ہو جائیے. ایک ہونے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اتحاد امت ایک ہونے میں مضمر ہے. اور اگر ہم انا کے شکار ہیں، ایگو کی شکار ہیں، قرآن و حدیث کو ہم نے سماعت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، محلے کی وجہ سے چھوڑ دیا، کسی اور وجہ سے چھوڑ دیا ہے، منتشر ہیں، بکھرے پڑے ہیں، رب کی رحمت سے دوری ہیں، عبادتوں میں اثر ہے، یہاں تک کہ ہماری بخشش تک روک لی جاتی ہے. تو یہ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے اتحاد و اتفاق کا ماحول بپا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کو توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ جو لوگ اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، پروردگارہ تو انہیں ثبات قدمی عطا فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث کا علم لے کر کے ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں. پروردگارہ ہمیں قرآن و حدیث کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح علم حاصل کر کے دوسروں تک صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.